السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا ہڈن ٹروتھ۔ تاریخ کہتی ہے یہ زمین تہذیب کی ماں تھی، لیکن حدیث کہتی ہے یہ خون کا دریا بھی بنے گی۔ ایک پرانی بے چین کرنے والی خاموشی، اور اس خاموشی کے بیچ سنہری چمک، یہ ہے دریائے فرات، وہ دریا جو ہزاروں سال سے انسانی تاریخ کا گہوارہ رہی ہے۔ اور اب وہاں کے کنارے لوگ اپنے ہاتھوں سے ریت چھان رہے ہیں، چہروں پر امید، آنکھوں میں لالچ اور دلوں میں بس ایک سوال: کیا یہ وہ لمحہ ہے جس کا وعدہ 1400 سال پہلے کر دیا گیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک دھوکہ ہے، فولز گولڈ ہے؟ یوفریٹیز یا دریائے فرات ترکی، شام اور عراق سے گزرتا ہے۔ یہی وہ خطہ تھا جسے دنیا تہذیبوں کی ماں کہتی ہے۔ یہ زمین بابل اور عاشور کی سلطنتوں کا مسکن رہی، اور بعد میں اسلام کے سنہری دور کے شہروں نے یہیں سے جنم لیا۔ لیکن فرات کا ذکر صرف تاریخ میں نہیں بلکہ حدیث میں بھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے: قیامت اس وقت تک ظاہر نہ ہوگی جب تک فرات ایک سونے کے پہاڑ کو ظاہر نہ کر دے، جس پر لوگ لڑیں گے، 100 میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، اور ہر ایک کہے گا کہ شاید میں ہی بچ جاؤں گا۔ علماء نے اس کی کئی تشریحات کی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ سونا سچا ہوگا، کچھ کے مطابق کوئی اور خزانہ جیسے تیل۔ لیکن ایک بات پر سب متفق ہے: جب یہ دولت سامنے آئے گی، انسان لالچ میں ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ تصور کیجئے 100 میں سے 99 زمین پر گر چکے ہیں، خون پانی میں گھل چکا ہے، اور ایک شخص ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا پکڑے خود سے جھوٹ بول رہا ہے کہ شاید میں ہی بچ جاؤں۔ آج دریائے فرات سکڑ رہا ہے، سوال گونج رہا ہے: کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ سوشل میڈیا پر ایک عجیب ہلچل ہے۔ شام کے شہر رقہ میں فرات کے کنارے لوگ جھکے ریت چھان رہے ہیں۔ کچھ ہاتھوں میں چمکتی دھات ہے، کیمرہ قریب آتا ہے اور وہ سورج کی روشنی میں سونا لگتا ہے۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ایکس پر بے شمار ہیش ٹیگز گونج رہے ہیں: پروفیسی انفولڈنگ۔ ویڈیوز میں دو طرح کے دعوے دار ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ وہی پرانا پائرائٹ ہے، یعنی کہ فولز گولڈ۔ دوسرے آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہے ہیں نہیں، اس بار یہ اصلی سونا ہے۔ فرات کے کنارے سے پہلے بھی پائرائٹ مل چکا ہے، وہ دھات جو سونے جیسی دکھتی ہے مگر قیمتی نہیں ہے۔ مگر اب یہ کہنا کہ پائرائٹ کے بعد اصلی سونا نکلا ایک نئے طوفان کی جڑ بن رہا ہے۔ دنیا سوال کر رہی ہے: کیا فرات نے واقعی اپنا خزانہ اگل دیا ہے، یا یہ ایک اور وائرل سراب ہے؟ سائنس اس کہانی کو ایک مختلف رخ دیتی ہے۔ جیولوجیکل ماہرین کے مطابق یہ چمک زیادہ تر پائرائٹ کی ہے۔ پائرائٹ کا رنگ اور چمک بالکل سونے جیسی، مگر کیمیائی ساخت مختلف ہے۔ لیکن کچھ حالات میں پائرائٹ کے ساتھ اگر سونے کے حقیقی ذرات بھی ہوں تو پہچاننا مشکل ہے، کیونکہ نیکڈ آئی سے یہ پہچان ممکن نہیں۔ یہ ذرات اتنے چھوٹے ہیں کہ عام آدمی ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہیں۔ دریائے فرات میں پانی کم ہونے کی بڑی وجہ ترکی کے ڈیم، موسمیاتی تبدیلی اور شام کی خانہ جنگی ہے۔ جب پانی پیچھے ہٹتا ہے، تہ کے صدیوں پرانے اجزاء سامنے آنے لگتے ہیں۔ لیبارٹری کے ٹیسٹ کئی دعووں کو جھٹلا چکے ہیں، لیکن اس ندی کی تہ میں چھپے راز شاید ابھی مکمل نہیں کھلے۔ یہی امید اور یہی خطرہ لوگوں کو پھر سے کناروں پر لے آتا ہے۔ فرات ایک ندی سے بڑھ کر زندگی کی شہرگ ہے، شام اور عراق کے لیے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ۔ مگر ترکی نے بڑے ڈیم بنا کر نیچے پانی کے بہاؤ کو کم کر دیا ہے۔ پانی کی یہ جنگ اب کھیتوں تک محدود نہیں۔ اگر واقعی سونا ملا تو پھر یہ خانہ جنگی کے میدان میں ایک نیا ایندھن ڈال دے گا۔ مسلح گروہ، سمگلرز اور شاید ریاستی فوجیں بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ یہ وہی منظرنامہ ہے جو حدیث کی تصویر میں جھلکتا ہے: دولت، لالچ اور پھر خون ریزی۔ اور یاد رکھیں، سونا صرف ایک دھات نہیں، یہ طاقت کا استعارہ بھی ہے۔ تو کیا واقعی یہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی پختہ سائنسی ثبوت موجود نہیں کہ یہ اصلی سونا ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ پائرائٹ ہے، یا وہ ننھے ذرات جنہیں پہچاننا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کہانی سونے سے زیادہ لالچ کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف سونے کی خبر نہیں دی تھی، بلکہ ساتھ ایک وارننگ بھی دی تھی کہ جو اس پر ہاتھ ڈالے گا وہ اپنی جان گنوائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ وارننگ صرف فرات کے لیے نہیں، یہ وارننگ پوری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ ہر ملک کا اپنا ایک فرات ہے، ہر قوم کا اپنا ایک خزانہ، اور ہر خزانہ حاصل کرنے کے لیے ساتھ ایک قیمت جڑی ہے۔
چاہے یہ سونا ہو یا صرف ایک سنہری شراب، جب انسان اپنی آخری بوند پانی بھول جائے اور چمکتی مٹی کے پیچھے دوڑے تو وہ صرف اپنی موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ فرات کا پانی شاید اب کبھی ویسا نہ ہو جیسا تھا، اور یہی ہماری اس کہانی کا ہوتا ہے اختتام۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کامنٹس میں جا کر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ کیا فرات میں پائرائٹ ہے یا سونا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کیا تحقیق کی ہے؟ ہمیں اس بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔